أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کے بعد ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے وہ اچھی صحت ہے، تندرستی ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عطا فرماتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا اکثر حصہ ہم گزار چکے ہیں. کچھ دن باقی رہ گئے ہیں جس کو عشر اواخر کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دن. جب منزل قریب آتی ہے تو گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے. ہماری منزل رمضان ختم ہونے کو ہے، چند دن باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی، شد مئزرہ وأحیا اللیل کلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں کیا کرنا ہے آپ نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں بڑی تفصیل سے سنا ہوگا. مختصر کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کو بتا دینی میں ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 راتیں جب آتے احیا اللیل کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری راتیں جاگتے تھے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں جو جاگے گا اسے لیلۃ القدر ملے گی. 10 راتیں، اور خاص کر آج جمعے کا دن ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جمعے کا دن جس دن تاخرات آئے بہت ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو. بہت ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو. اہل علم نے یہی کہا ہے. تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے جس کی فضیلت میں ایک سورت نازل فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو رمضان میں نازل کیا ہے. یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. تو قدر کے 2 معنی علماء نے کہے ہیں کہ قدر کا ایک معنی کہ عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے، عظمت بخشی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی سال بھر کی تقدیریں لکھتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں کہا کہ اس رات بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں سال بھر کی. آپ دعا کریں اگر سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عداد الموتى
میتوں میں سے لکھ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے والا تقدیر کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل دے۔ آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا لے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن جو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن، نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت اور برتری مل گئی۔ اور وہ کب نازل ہوا؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دوستو عزیزو، اب مزاج ایسا ہے کہ چونکہ اللہ کے گھر بند ہیں، وہ سما، وہ ایمان کی رونقیں، وہ ایمان کی جمال اور کشش الگ تھی جب اللہ کے گھر کھلے ہوتے تھے اور ہم جماعت کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب تو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو آدمی کی اتنی شوق اور جستجو نہیں ہوتی، کبھی نیند آنے لگتی ہے، چونکہ گھر کا ماحول ہے۔ مسجد کا ماحول الگ ہوتا ہے، گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا ایمان، آپ کی طلب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو ہونی چاہیے ہر جگہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، تو آپ جب تک یہ کوشش نہیں کریں گے کہ لیلۃ القدر کی سعادتوں کو میں پالوں، کون پا سکتا ہے؟ وہ جو 10 راتیں مسلسل جاگے۔ احیا اللیل کلہ کا معنی علماء کرام نے فرمایا غالب اللیل، یعنی رات کا اکثر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، یا یہ کہا کہ پوری رات جاگتے تھے۔ دونوں معنی، عموم اللیل یعنی رات کا اکثر حصہ جاگتے تھے، یا رات کا یعنی پوری رات جاگتے تھے، دونوں معنی یہ ہیں۔ تو کہا کہ اس کو کیا ملے گا؟ کہا خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ۔ مطلب ایسے جان لیجئے کہ کوئی آدمی 80 سال کی عمر اگر پاتا ہے، 80 سال اس کی ایج ہے اور مسلسل عبادت کر رہا ہے، 80 سال سے بھی زیادہ، 80 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر اگر وہ پاتا ہے، تو اس کو یہ سعادت اتنی عبادت سے بڑھ کر ایک رات کی عبادت۔ دوستو عزیزو، آج حالت یہ ہے کہ آج لوگ بکثرت مر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کون کس کا بلاوا کب آ جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم غنیمت جان لیں، اس رمضان کے چند دنوں کو غنیمت جان لیں؟ 80 سال کی عبادت آپ کے اور میرے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں مجھے اور آپ کو مل جائے، ابھی کچھ دن ہیں، اس سے غنیمت جاننے کی کوشش کریں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راتوں میں کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ قرآن آپ الگ اگر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اسے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب الگ بیٹھنے والے کو نہیں ملے گا ضرور، لیکن نماز میں قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں مناجات کرتے، دعا کرتے، اور تاخراتوں میں ذکر و تسبیح کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن کا مراجعہ کرتے اور استغفار کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ تھی بات کہ عشر اواخر میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات مجھے آپ کو بتا دوں کہ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتا ہے تو اس میں سے ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے آتی ہے، صدقہ فطر کی۔ میں سب بھائیوں سے کہوں گا داؤ مرضاکم بالصدقہ، حدیث ہے کہ اپنی جو بیماریاں ہیں اس کی شفایا بھی تلاش کرو صدقہ میں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دیے ہیں تو
پہلے قدم پر جاؤ، زکات ادا کر دو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اگر زکات دے دیا ہے تو نفلی صدقہ دو، اس سے یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے. ہماری بیماریوں کا علاج صدقے میں ہے. صدقہ دو، زکات ادا کرو. وہ لوگ جو زکات سے جی چراتے ہیں، ارے غریب سے غریب آدمی کا زکات 15-20 ہزار بن جاتا ہے. بار بار ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم؟ کہ کئی لوگوں نے پوچھا کہ علماء کا فتویٰ ہے، 3 اماموں کا فتویٰ ہے کہ وہ زیور جو استعمال کے ہیں اس پر زکات نہیں ہے. زکات کس پر ہے؟ زکات اس زیور پر ہے جو قرض کیا جائے، جس کو خزانہ بنایا جائے، بسکٹ کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، اس میں زکات ہے. ہمارے پاس جتنے زیورات ہیں ہم تو اسے پہنتے ہیں، اس پر تو کوئی زکات نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. علماء کے اقوال الگ الگ ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، لیکن علماء آخر میں یہ کہتے ہیں ابراء للذمہ، احتیاط کے طور پر اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سے بچتے ہوئے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ استعمال کے زیور میں بھی زکات دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ زیور رکھ سکتے ہیں، بغیر زکات کے زیور آپ رکھ سکتے ہیں. کتنے زیور رکھ سکتے ہیں؟ 84 گرامز تک آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی زکات نہیں. 84 گرامز تک آپ پر کوئی زکات نہیں مانگی جائے گی. لیکن 84 گرام جب بڑھ جائے گا تو پھر آپ سے کہا جائے گا کہ زکات دیجیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس زیور ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، کہاں سے لائیں پیسہ کہ ہم زکات دیں؟ بولا کہ وہ زیورات میں سے کوئی انگوٹھی کسی کو دے دو، سونے کی زکات سونے سے ہوتی ہے. ایک انگوٹھی نکالو کسی غریب بچی کو دے دو، زیورات کی زکات ہو گئی. یہی چیزیں نہیں دینے کی وجہ سے یہ بیماریوں کی ابتلا اور آزمائش کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو معمولی مثال سمجھاتا ہوں. ہم لوگ بہت ساری چیزیں، ہم کو ہر چیز کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور جن کو بہترین باتیں کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا کہ تم کو بتلاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. میں نے دیکھا کہ جو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے یہ چیز مجھ سے کہا، میرے ذہن سے نکال دیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. 2 آدمیوں کی لڑائی نے لیلۃ القدر کی رات کو بھلا دیا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل آپس میں جدا جدا ہیں، جن کے رشتے ناطے کٹے ہوئے ہیں، جن کے آپس میں دشمنیاں ہیں، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آ جائیں، نحوستیں اٹھ جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کا حق چرا لیں، زکات نہ دیں، صدقہ نہ دیں، غریبوں کا منہ مار لیں اور اپنی دلوں کو نحوست سے، بغض سے، دشمنیوں سے بھرے رکھیں، رشتے ناطے کاٹ لیں، ماں باپ کی قدر نہ کریں اور سمجھیں کہ بیماریاں اٹھ جائیں اور وہاں شفا مل جائے، رحمتیں آ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. معمولی 2 آدمیوں کی لڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر بھلا دی گئی. دوستو عزیزو، ان ساری باتوں کو مجھے سمجھنا چاہیے. اور رہا زندگی اور موت کا فیصلہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم نے توحید پر رہتے ہوئے کتنے سال جیے ہیں. 1 منٹ کی زندگی بھی کافی ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے جید سند کے ساتھ اس بات کو روایت کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے سمجھائیے. آدمی اترا نہیں، اونٹنی پر بیٹھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، دیکھو اسلام یہ ہے، مانتے ہو؟ انہوں نے کہا قررت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مان لیا، اگری، میں مان لیا آپ نے جو باتیں کہیں. واپس مڑنے لگے، اونٹنی کا پیر کسی سوراخ میں گھسا اور اونٹنی گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے دیکھو یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، ساری زندگی کفر میں گزری، اسلام میں جو زندگی گزری وہ کتنے منٹ کی تھی؟ چند لمحوں کی، چند لمحوں کی زندگی، چند لمحوں کی زندگی میں آپ توحید پرست ہو کر جیتے ہیں تو یہ زندگی آپ کی موحدانہ زندگی ہے اور جنتیوں کی زندگی۔ مجھے اور آپ کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور بزدل ہیں، نادان ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو ڈراتے ہیں موت کی خبریں سنا کر، بیماریوں کی خبریں سنا کر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیا جائے، اتنے لوگ مر گئے ہیں، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا۔ نہیں، ارے جب جس کا وقت آئے گا وہ رہے گا نہیں، جب جس کا وقت نہیں آئے گا وہ جائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کا وقت مقرر کر دیا ہے، لیکن کہا کہ احتیاط کرو۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں طاعون امواس کی طرف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جنگ تبوک کے موقع پر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تھے، تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی 6 چیزوں کو گن لو، یہ قیامت سے پہلے ہوں گی۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا موتی، میری موت ہو جائے گی قیامت سے پہلے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وبا آئے گی جس سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے، وبا ایک عام بیماری آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ایک طاعون امواس پلیگ کی ایک بیماری آئی، 1 مہینے تک رہی، 25,000 سے زائد لوگ مر گئے، بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس بیماری کو انہوں نے کیسے سامنا کیا؟ صحابہ نے، صحابہ کے اندر 2 رائے تھی، تو یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کہیں بیماری آ جائے تو وہ علاقہ چھوڑ کر جایا نہ جائے، بھاگا نہ جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، جہاں امن ہے ہم چلے جائیں گے، تو دونوں رائے الگ الگ تھی۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جہاں تھے وہی بیماری آئی، انہوں نے اپنا علاقہ نہیں بدلا، ان کی شہادت ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ طاعون اس بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔ اور جو ان کے بعد اور ایک صحابی تھے جو ان کا انتقال ہوا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے کئی صحابہ کا انتقال ہوا۔ آخر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بیماری ایک آگ ہے، آگ لکڑی کے بعد لکڑی کو جلاتی ہے، اگر لکڑی میں دوری پیدا کر دی جائے تو آگ نہیں جلاتی۔ ایسا کرو تو پہاڑوں پر پھیل جاؤ۔ شاید وہ پہلا ڈسٹنس تھا، سوشل ڈسٹنس، جو صحابہ کرام نے کیا کہ اگر لکڑیاں پھیلا دی جائیں تو آگ جب دیکھتی ہے کہ جلانے کو کچھ نہیں ہے تو آگ ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح سے وہ بیماری ختم ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسٹنس کا جو معاملہ ہے، دوری، فاصلہ، ایک دوسرے سے دور رہنا، احتیاط کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کا محاذ کریں، اللہ پر توکل الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب وسائل پیدا کیے ہیں اسے اختیار کرنا الگ چیز ہے۔ تو آخر میں یہ ضروری باتیں تھیں، میں سارے لوگوں سے کہوں گا اپنے اندر ہمت پیدا کریں، خوش رہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنی بیماروں کے لیے دعا کریں، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ اور آخر میں ایک بار میں آپ سے کہوں گا یہ بیماریوں کا علاج صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو جلدی کرے کہ وہ اپنا زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر جس نے زکوٰۃ دے دیا ہے نفلی صدقہ دے۔ اور پھر صدقہ فطر کی بات آتی ہے، آپ کو فطرہ دینا ہے، اور فطرہ دینے کی صحیح شکل
اناج ہے، اناج کی شکل میں آپ فطرہ دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی شکل میں فطرہ دیا ہے. عید کی نماز سے پہلے آپ کو فطرہ دینا ہے. فطرہ دینا کسے ہے اور کون دے گا؟ غریب اور مسکین کو دینا ہے. یہ غلط ہے کہ آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ لینے والا فطرہ بھی لے سکتا ہے. نہیں، اس سے بھی غریب جو ہوگا وہ فطرہ لے گا. اس لیے کہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں فطرہ دے گا کون؟ آپ کو پتا ہے جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہے وہ فطرہ دے گا. اب فطرہ دینے والا کتنا غریب ہے؟ جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہے وہ فطرہ دے گا. اب فطرہ لینے والا کتنا غریب ہوگا؟ تو ایسے مجبور بےکس فقیروں کو تلاش کریں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسے حالت میں ہم کہاں جائیں، کس کو ڈھونڈیں، ہو سکتا ہے تاخیر ہو سکتی ہے، ہاں، لیکن آپ ابھی سے کوشش کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو، صدقہ فطر کو قبول فرمائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی. ایک بار میں آپ سے کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اپنی ہمتوں کو بلند کرو. اور اگر کوئی بیمار ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور کچھ ایسے فیملیز بھی ہیں جن کے کمانے والے اس بیماری میں چلے گئے، بچے یتیم ہو گئے، لاوارث ہو گئے، لاچار ہو گئے. اپنا زکوٰۃ استعمال کیجئے. ایسے فیملیز، ایسے خاندانوں کا ہاتھ پکڑیے، ان کو ان کا سہارا بنیے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفایا بھی دے گا، آپ کو شفایا بھی دے گا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی چیزیں ہیں، مدارس ہیں، ایسے اسلامی مراکز ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنا صدقہ خیرات، اپنی دولت خرچ کیجئے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے. اے الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں تمام کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ سارے اس بیماری کو اس دنیا سے اٹھا لے. یا اللہ اس وبا اور مصیبت کو دنیا سے اٹھا لے. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ اس مصیبت سے ہم تمام لوگوں کو نجات دے دے. یا اللہ ہم تمام پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.